اسباب ہمارے میڈیا کا کردار ہے۔ یہ میڈیا کے اندر جو ڈرامے دکھائے جاتے ہیں، بیٹی اپنے باپ کے سامنے کس طرح بدتمیزی سے بولتی ہے، بیوی اپنے خامد کے سامنے کس بدتمیزی کا مظاہرہ کرتی ہے، اور کس انداز کی زندگی، کیسے گھرانے، یہ سارا معاملہ جب ڈرامے دیکھ دیکھ کے آج کی میری بیٹی، آج کی میری بہن اسی ڈرامے کی زندگی کو اپنی حقیقت کے روپ میں دھارنے لگتی ہے، اس وقت اس کا گھرانہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، میں نے بڑے بڑے لوگوں سے یہ سوال کیا، بھئی یہ ڈرامہ کیوں دیکھتے ہو؟ کہتا جی بڑیاں چنگیاں گلاں بھی لب جاندیاں نے، بڑیاں چنگیاں گلاں بھی لب جاندیاں نے۔ حالانکہ اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو ڈرامے کے اندر نہ کوئی بری بات ہے نہ کوئی اچھی بات ہے، کیونکہ وہ تو ڈرامہ ہے، اور حقیقت جو ہوتی ہے، برائی بھی حقیقت ہے، اچھائی بھی حقیقت ہے۔ ڈرامے کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ آپ ڈرامے کے اندر کوئی اچھی بات دیکھیں، وہ حقیقت نہیں ہے۔ ڈرامے کے اندر اگر آپ کو کوئی بندہ صوفی بنا نظر آیا، نماز پڑھتا نظر آئے گا، حج کرتا نظر آئے گا، عمرہ کرتا نظر آئے گا، قرآن کی تلاوت کرتا نظر آئے گا، تسبیح پڑھتا نظر آئے گا، بظاہر یہ کام اچھا ہے، یہ اچھا سبق ہے، تسبیح پڑھنا اچھا کام ہے، نماز پڑھنا اچھا کام ہے، حج کرنا اچھا کام ہے، عمرہ کرنا اچھا کام ہے، صوفی بن کے رہنا، نیکی کی زندگی گزارنا اچھا کام ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ حقیقت ہے یا ڈرامہ ہے؟ وہ تو ڈرامہ ہے۔ حج بھی کر رہا ہے تو ڈرامہ، نکاح بھی کرتا ہے تو ڈرامہ، نماز بھی پڑھتا ہے تو ڈرامہ، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے تو ڈرامہ۔ اگر برے کام کرتا ہے، کسی بچی کو گھر سے بھگا کے لے جاتا ہے، وہ بھی ڈرامہ۔ کسی سے بیوی اپنے خاوند سے بدتمیزی کرتی ہے، وہ بھی ڈرامہ۔ بیٹی اپنے باپ کے سر میں خاک ڈالتی ہے، وہ بھی ڈرامہ۔ ایک ایک چیز ڈرامہ ہے، اور جب آج کی بیٹی اس ڈرامے کو ڈرامہ نہیں سمجھتی، اس کو اپنی حقیقی زندگی میں لے کے آتی ہے، تو پھر گھرانے ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ڈرامے نہیں دیکھو، فلموں سے بچ جاؤ۔ یہ فحاشی کے کام، بے حیائی کے کام، گندے کام، وقت کو فضول ضائع کرنا، یہ سارے معاملات اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن اگر کسی کا چسکا پورا نہیں ہوتا، اس نے ڈرامہ دیکھنا ہی ہے، تو پھر اس کو صرف ڈرامے کی نظر سے دیکھے، حقیقت کی زندگی میں اس کو نہ لے کے آئے۔ اور جب حقیقت کی زندگی میں لائے گا، پھر اس کا گھرانہ ٹوٹے گا، پھر اس کے گھرانے برباد ہوں گے۔ اس نے دیکھا اس کا گھر کتنا خوبصورت ہے، اب اس عورت نے ڈرامہ دیکھا، اپنے خامد سے مطالبہ کرتی ہے، میرے گھر میں یہ سہولت کیوں نہیں، میرے گھر میں ایسی آسائش کیوں نہیں۔ اس نے ڈرامے کے اندر گاڑی دیکھی، یہ بھی مطالبہ کرتی ہے۔ اس نے ڈرامے کے اندر بڑے خوبصورت نوجوان کو دیکھا، اپنے خامد کو اس سے کمپیئر کرتی ہے۔ خامد نے بڑی خوبصورت لڑکی کو دیکھا، حالانکہ وہ تو میک اپ کر کے کیمرے کے فیشن کے سامنے آئی ہے، پتہ نہیں کس انداز اس کو تیار کیا گیا۔ اس نوجوان نے ڈرامے کے ایک ہیروئن کو دیکھا، یہ سوچ میں پڑ گیا کہ میری بیوی ایسی خوبصورت کیوں نہیں، اسے بھی ہونا چاہیے۔ جب اس کو حقیقت کی زندگی میں لائیں گے، گھر ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا، زندگی اجڑ جائے گی، اور بچے کسی نہ کسی کی شفقت سے محروم ہو جائیں گے۔ اور دور نہ جائیے، وزیر اعظم جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، اس وقت نوائے وقت کے اندر ان کا ایک بیان آیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی اس وقت کا بیان ہو، لیکن میں کنفرم نہیں کہہ سکتا، البتہ ان کا بیان تھا، اور بڑا کمال کا بیان، میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کو۔ انہوں نے کہا تھا ہمارے معاشرے کے اندر طلاق اور خلا کے کیس بڑے بڑھتے جا رہے ہیں، آپ عدالتوں کا چکر لگائیں، یہاں بھی ہمارے کئی محترم وکیل موجود ہیں، ان سے پوچھئے گا، سب سے زیادہ کیس طلاق کے نظر آئیں گے، سب سے زیادہ کیس خلے کے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر! وجہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب کہنے لگے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے میڈیا نے، فلموں نے، ڈراموں نے عوام پر اتنا اثر ڈالا، فلموں اور ڈراموں کی وجہ سے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلموں نے طلاق کے اندر اضافہ کر دیا۔ ان فلموں کو دیکھ دیکھ کے لوگوں کے اندر طلاق کی کثرت ہو گئی، خلے کی کثرت ہو گئی۔
اللہ اکبر، قرآن کی طرف آئیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، دلوں کا میل اترے گا، اللہ کا ذکر کیجئے، دلوں کا میل اترے گا، اختلافات مٹیں گے، رہنمائی ملے گی۔ اگر فارغ وقت ملا ہے نفل و نوافل پڑھیں، اگر فارغ ٹائم مل گیا کسی اسلامی کتاب کا مطالعہ کریں، اگر فارغ ٹائم مل گیا رسول اللہ کی سیرت پڑھیں، اپنے آپ کو ضائع اور بیکار نہ کریں۔ اگر ان ڈراموں کو دیکھتے رہو گے تو پھر زندگی عذاب بنتی چلی جائے گی۔ اور 11ویں نمبر پہ گھرانے ٹوٹنے کا سبب کیا ہے؟ گھرانے ٹوٹنے کا 11واں سبب یہ ہے فضول خرچی کرنا۔ شادی کے موقع پہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک حدیث آپ کے ان کی طرف سے ایک روایت آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں سب سے زیادہ برکت والا نکاح، پیغمبر کائنات کی زبان اطہر سے نکلے الفاظ، ترجمہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح، برکت والی شادی وہ ہوتی ہے جس کے اندر آسانی ہو، جس کے اندر سہولت ہو۔ آج ہم نے شادیوں کو عذاب بنا دیا ہے، 20 سال تک تیاری کرتے ہیں، 10 سال تک پیسہ جمع کرتے ہیں کیونکہ شادی کرنی ہے، یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، اور پھر فضول خرچیاں، لاکھوں روپے کے اخراجات۔ اللہ اکبر، شادی جتنی سادگی سے کی جائے گی، جتنا تھوڑا خرچہ کر کے کی جائے گی، کائنات کا رب اس میں اتنی برکت زیادہ ڈالے گا۔ آج ہماری شادیوں میں دکھلاوا زیادہ، فضول خرچی زیادہ، رسم و رواج کی پیروی زیادہ، کتاب و سنت کو چھوڑ دیا۔ اور ہمیں کتاب و سنت شادی کے موقع پہ ہمیں قرآن اور حدیث 2 جگہ پہ یاد آتے ہیں، صرف 2 جگہ پہ۔ ایک وہ مقام جب حق مہر باندھنا ہوتا ہے، حق مہر کا ہے شرعی حق مہر، باقی سارا کام غیر شرعی، برات لے کے آنا اور اتنے سارے افراد اکٹھے کرنا، گاجے باجے لے کے آنا اور طرح طرح کی فضول خرچیاں، سارا غیر شرعی کام۔ اور جب نکاح حق مہر کی باری آئے گی، ان حق مہر شرعی ہونا چاہیے ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہمیں قرآن و حدیث تب یاد آتے ہیں جب بیٹی کو روانہ کرنا ہوتا ہے، اس کو حال سے نکال رہے ہیں، اپنے گھر سے روانہ کرتے، اس کے اوپر قرآن کا سایہ کر دو۔ ہمیں 2 ہی موقعوں پہ یاد آتے ہیں۔ پھر بتائیے ان شادیوں میں کبھی برکت نظر نہیں آئے گی، ان میں کبھی خیر نظر نہیں آئے گی، جب بنیاد ہم نے غلط رکھی ہے، ہم نے اساس غلط رکھی ہے، ہم نے اس کی بیس غلط رکھی ہے، قرآن و سنت کی مخالفت کر کے ہم نے شادی کی ہے۔ اور شادی کرتے وقت ہم نے دین کو دیکھا ہی نہیں، شادی کرتے وقت ہم نے مال دیکھا، شادی کرتے وقت ہم نے اعلیٰ خاندان دیکھا، شادی کرتے وقت ہم نے حسن و جمال دیکھا، شادی کرتے وقت ہم نے دین دیکھا ہی نہیں، تو بتائیں برکت کہاں سے آئے گی؟ شادیاں برباد ہونے کا اور گھرانے ٹوٹنے کا 11واں بڑا سبب یہ ہے کہ فضول خرچی کرنا، اس سے اللہ برکتیں ختم کر دیتے ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان کا سب سے بڑا ہدف وہ نکاح کو توڑنا، سب سے بڑا ہدف گھرانے کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شیطان کا سب سے بڑا ہدف ہوتا ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ تو شیطان تو پھر توڑے گا، وہ تو اپنا حصہ ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے گھرانوں کو پائندہ اور پابندہ رکھے، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کو خوش و خرم رکھے، میاں بیوی کی زندگی کو اللہ برکت والی بنا دے۔ 3 سبب اگلے جمعے میں اختصار سے بیان کروں گا، اور ایک سبب وہ بڑی تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں، وقت پہ تشریف لائیے گا۔ وہ سبب جو تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہوگا جی؟ عدالتی نکاح۔ آج کل جو اس کی بہت زیادہ یہ نظر آ رہا ہے، بیٹی گھر سے بھاگی، کوئی نوجوان اس کو بھگا کے لے گیا، عدالت میں جا کے نکاح کر لیا، پوری زندگی حرام کی گزارتے رہے۔ کتاب و سنت کے دلائل میں انشاءاللہ یہ بیان کریں گے اس کے اسباب کیا ہے، اس کے نتائج کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اس کے سد باب کے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔